لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجاءوا أباهم عشاء يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين درود پاک بآواز بلند اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قابل احترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں اور ملت اسلامیہ کے غیور فرزندوں، آج مارچ کی 9 اور ماہ صفر المظفر کی 19 تاریخ ہے۔ گزشتہ کئی نشستوں سے اللہ کے محبوب پیغمبر حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ اور اس کی وساطت سے بہت سارے پند و نصائح
آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ یوسف علیہ السلام کا واقعہ جب ہم بیان کرتے ہیں تو اس کے توسط سے بہت سارے باطل نظریات کا از خود آپریشن ہوتا چلا جاتا ہے۔ مکہ کے مشرکین نے، یہودیوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کے ہونہار فرزند ارجمند حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کے بارے میں دریافت کیا تو اللہ رب العزت نے اس بسط و انبساط کے ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ مشرکین کی بہت ساری سازشوں اور ان کے ناپاک منصوبوں سے بھی انہیں متنبہ کر دیا، اور اس واقعے کے توسط سے اہل مکہ کو یہ بتا دیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف آپ کی نبوت و رسالت کے خلاف، آپ کے اسلامی نظریات کے خلاف تم جو سازشیں کر رہے ہو یہ سازشیں کبھی کامیاب نہیں ہوں گی، اور حق بالآخر سربلند و سرفراز ہوگا۔ پچھلا جمعہ کو میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ برادران یوسف نے انہیں ایک پرانے اجڑے ہوئے کنویں میں پھینک دیا، یہ سمجھ کر کہ اس کنویں سے نکلنے کا اب ان کے لیے کوئی راستہ نہیں، اور یہ کنواں اتنا اندھا ہے، اتنا پرانا ہے کہ اس کنویں کی طرف پانی بھرنے کے لیے بھی کوئی شخص بھول کر بھی نہیں آتا۔ اس لیے اگر یوسف اس کنویں میں شور بھی کرے گا، چیخے گا، چلائے گا بھی، تو کنویں کی آواز وہیں دب جائے گی، نہ باہر کا کوئی آدمی آواز سن پائے گا، نہ کوئی اس کو یہاں سے نکالے گا، ہماری ہمیشہ کے لیے جان چھوٹ جائے گی۔ لیکن یوسف علیہ السلام کو راستے سے ہٹانے والے جتنے بھی طاقتور ہوں، انہیں بچانے والا ان سے کہیں زیادہ طاقت والا ہے۔ 3 دن تک حضرت یوسف علیہ السلام اس کنویں میں رہے۔ جبرائیل امین نے اپنے
نورانی پر بچھا کر ان کے لیے مسحری کا انتظام کر دیا تھا۔ یوسف علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے اس کنویں میں ذرا خراش تک نہیں آنے دی، 3 دن اس کنویں میں رہے۔ ان 3 دنوں کی بھی بڑی حکمت ہے۔ ایک پیغمبر کنعان کے کنویں میں 3 دن گزارتا ہے تو دوسرا پیغمبر غار ثور میں 3 دن گزارتا ہے۔ یوسف علیہ السلام کے کنویں کے اندر گزارے گئے 3 دن تخت مصر کی پیشن گوئی دیباچہ اور پیش لفظ بنتے ہیں، اور غار ثور میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گزارے ہوئے 3 دن مدینہ کی سلطنت کے فرما روا بننے کی تمہید ہے۔ انبیاء علیہم السلام کو بھی مصائب و آلام بھگتنا پڑتے ہیں، عظمتیں اور عروج حاصل کرنے کے لیے قربانیاں دینا پڑتی ہیں۔ قربانیوں کے بعد پھر ثمرات مرتب ہوتے ہیں، پھر ترقی ہوتی ہے۔ بعض لوگ ترقی کرنا چاہتے ہیں لیکن بیساکھیوں کے سہارے، دوسروں کے سہارے بھیک مانگ کر۔ قرآن کریم کا مطالعہ کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ ترقی اسے نہیں کہتے، ترقی یہ ہے خود محنت کرو، خود کوشش کرو، خود جد و جہد کرو اور قربانیاں دو۔ جب قربانیاں دینے کے بعد قدم آگے بڑھاؤ گے اور تمہیں ترقی نصیب ہوگی تو اصلی اور حقیقی ترقی اسے کہتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے 3 دن گزارے اس کنویں میں، جس سے اہل مکہ کو یہ سبق دینا مقصود ہے۔ سورہ یوسف کے حوالے سے، قصہ یوسف کے حوالے سے یہ سبق دینا مقصود ہے کہ تم نے دیکھا یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے انہیں ختم کرنے کی کوشش کی لیکن ختم نہ کر سکے۔ مکہ والو، تم بھی کوشش کر رہے ہو میری نبوت اور رسالت کو فیل کرنے کی، تم بھی کوشش کر رہے ہو مجھے راستے سے ہٹانے کی، تم بھی کوشش کر رہے ہو میرے پیغام ہدایت کی راہوں کو مسدود کرنے کی۔ لیکن یاد رکھو، جس طرح برادران یوسف علیہ السلام کا کچھ نہیں بگاڑ سکے، اسی طرح تم بھی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکو گے۔ طاقت کے ذریعے گرفتار تو کیا جا سکتا ہے، طاقت اور سطوت و حکومت کے بل بوتے پر جھوٹے مقدمات تو بنائے جا سکتے ہیں، حوالات اور جیلوں میں بند تو کیا جا سکتا ہے، تختہ دار پہ لٹکایا جا سکتا ہے، لیکن کسی کے نظریات کو طاقت سے، ٹھوس اور دھاندلی اور دباؤ پریشر سے کسی کے نظریات کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ نمرود نے کوشش کی ابراہیم علیہ السلام ختم ہو جائیں، آج نمرود کا نام و نشان مٹ چکا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی عظمتوں کا سورج آج بھی چمکتا ہے، دمکتا ہے۔ فرعون نے کوشش کی موسیٰ علیہ السلام ختم ہو جائیں، فرعون کا نام ختم ہو گیا، انہیں کوئی اچھے لفظوں سے یاد نہیں کرتا، لیکن موسیٰ علیہ السلام کی ضرب کلیمی کا آج بھی دنیا میں چرچا ہے۔ ابو جہل، عتبہ، ولید اور ابو لہب نے
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ خود مٹ گئے، ختم ہو گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کا پھریرا آج بھی اطراف و اکناف عالم میں لہرا رہا ہے، ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی۔ یہ مقابلہ حق اور باطل کا ازل سے چل رہا ہے اور قیامت تک چلتا رہے گا۔ اللہ رب العزت نے ہر دور میں حق کو غالب کیا ہے اور باطل کو نابود کیا ہے۔ کچھ دنوں کے لیے اگر کفر و ضلالت کو تقویت مل جائے تو یہ شمار میں نہیں آتی۔ اللہ رب العزت کی مدد اور نصرت ہمیشہ اہل حق کے ساتھ ہوتی ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں اپنی عسکری قوت پہ ناز کرنے والوں سے، آلات حرب و ضرب پہ فخر کرنے والوں سے، جدید اور لیٹسٹ اسلحہ کو دیکھ کر غرور کرنے والوں سے، تم نے طاقت کا بڑا استعمال کر لیا، بڑے بڑے ڈیزی کٹر بم تم نے برسا لیے، تم نے انسانوں کے خون سے ہولی کھیل کر دیکھ لی، لاکھوں انسانوں کو تم نے بارود کی نظر کر دیا، لیکن اس کے باوجود آج وہ نحیف و ناتواں اور کمزور انسان آج ایک بار پھر تمہارے لیے درد سر بن کر میدان عمل میں تمہارے سامنے کھڑے ہیں اور تمہارے لیے پریشانی کا باعث بنے ہوئے ہیں۔ تم ان کے خلاف آپریشن کرتے ہو تو آپریشن تمہارا ہو جاتا ہے، تم ان کے خلاف طاقت استعمال کرتے ہو، اس کے باوجود تمہارے فوجی خودکشیاں کر رہے ہیں، تمہارے فوجی ڈپریشن کا شکار ہو رہے ہیں، تمہارے فوجی استعفے دے رہے ہیں، جی ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اور اقوام متحدہ کہتی ہے کہ اب افغانستان میں ہمارے راستے بند ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ سب کچھ تم نے کر لیا، لیکن وہ جنہیں تم نے کمزور سمجھا تھا، جن کو دنیا سے نابود کرنے کے لیے تم نے اربوں روپے کا اسلحہ برباد کر دیا تھا، آج ایک بار پھر وہ اللہ کا نام لے کر بڑھتے چلے جا رہے ہیں، پھیلتے چلے جا رہے ہیں، اور دنیا کو یہ اپنے عزم اور استقامت سے سبق دے رہے ہیں کہ اللہ کا نام لے کر نکلنے کی دیر ہے، خود منزلیں بلائیں گی، چلنے کی دیر ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ سنایا عرب کے مشرکین کو۔ بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو ڈال دیا کنویں میں، اللہ نے حفاظت فرمائی، ایک قافلہ بھیج دیا، اور وہ قافلہ تجارت کی غرض سے جا رہا ہے، اور یہ کنواں جہاں موجود ہے یہاں کوئی راستہ نہیں ان کے گزرنے کا، یہاں سے ان کے گزرنے کا کوئی پروگرام ہی نہیں، یہ کنواں ان کے راستے میں آتا ہی نہیں، لیکن اللہ رب العزت کی قدرت ہے، اس نے یوسف علیہ السلام کو کسی طرح کنویں سے نکالنا ہے۔ یہ قافلہ جو تجارت کی غرض سے چل رہا ہے، یہ قافلہ اپنا راستہ بھول گیا، یہ قافلہ اپنا راستہ بھول گیا، اور یہ بھولا نہیں، بھلایا گیا، بھلایا گیا۔ بعض اوقات بھلانے میں بھی اللہ رب العزت کی حکمت ہوتی ہے، اللہ انبیاء کو بھلا دیتا ہے۔ آدم علیہ السلام نہیں بھولے، اللہ رب العزت نے فرمایا فَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ
فتکونا من الظالمین۔ خبردار، اس درخت کے قریب نہیں جانا۔ ٹھیک ہے جی، نہیں جائیں گے، حکم کی تعمیل کریں گے۔ نبی اللہ کے حکم سے ذرا برابر بھی سرتابی نہیں کر سکتا۔ ہم تو کر لیتے ہیں۔ نبی کی شان یہ ہے، ادھر سے اللہ کا حکم آتا ہے، ادھر سے تعمیل کا عزم ہو جاتا ہے۔ جی پروردگار، ذرا سرتابی نہیں ہوگی، ہم اس درخت کے قریب نہیں جائیں گے۔ لیکن پھر ہوا کیا؟ قرآن کہتا ہے فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، کہ یہ بھول گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا کوئی ارادہ نہیں تھا، کوئی عزم نہیں تھا کہ ہم اس درخت کے قریب جائیں، اس کا پھل کھائیں، کوئی ارادہ نہیں۔ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، اللہ فرماتے ہیں کہ ان کا ارادہ نہیں تھا، لیکن کیا ہوا؟ فَنَسِي، بھول گئے۔ اور جب بھولے تو چلے گئے۔ اللہ کی حکمت تھی، آدم علیہ السلام تھے اور اماں حوا تھی۔ اللہ رب العزت نے ان دو کے توسط سے نسل انسانی کو دنیا میں پھیلانا تھا اور اپنی نیابت اور خلافت کا نظام اس دنیا پہ قائم کرنا تھا، اور ساری مخلوقات میں سے انسان کی عظمتوں کا پھریرا لہرانا تھا، جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اپنی حکمت کے پیش نظر ان کو بھلا دیا۔ بھول گئے۔ اور نبی بھول تو سکتا ہے، غلطی نہیں کرتا، گناہ نہیں کرتا، نہ صغیرہ گناہ کرتا ہے نہ کبیرہ گناہ کرتا ہے۔ بھول جانا یہ نبوت کی شان کے منافی نہیں، اللہ نے بھلا دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بھول گئے۔ نماز پڑھائی، 4 رکعتوں کی بجائے 2 پر سلام پھیر دیا۔ صحابہ کرام خاموش ہیں، یہ کیا ہوا؟ کسی کو بولنے کی ہمت نہیں ہو رہی، کوئی پوچھ لے آقا یہ کیا کیا آپ نے؟ 4 کی جگہ 2 پڑھا دی۔ ایک نے ہمت کر کے بات کی، آقا وہی آ گئی ہے، نماز میں تخفیف ہو گئی ہے، یا آپ بھول گئے ہیں؟ آپ نے فرمایا نہ نماز میں کوئی تخفیف ہوئی ہے نہ میں بھولا ہوں، میں نے نماز پوری پڑھائی۔ صحابہ عرض کرتے ہیں آقا کتنی پڑھائی ہیں؟ عرض فرمایا کہ 4۔ پھر دوسرے صحابہ کو بھی ہمت ہوئی، عرض کی آقا آپ نے 2 پڑھائی ہیں۔ فرمایا میں نے تو 4 پڑھائی ہیں۔ صحابہ اکرام سارے بول پڑے آقا نہیں 2 پڑھائی ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا پھر اعادہ کیا، تو حضور بھی بھول گئے۔ بھولے کیوں؟ تاکہ امت کو پتہ چل جائے کہ جب نماز میں بھول جاؤ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے، اس طریقے پر تم نے عمل کرنا ہے۔ بھولنا بھی ضروری ہے نبی کے لیے، اگر نبی نہ بھولتا تو امت کے لیے نماز میں بھولنے کے موقع پر کوئی راہ ہدایت نہ ہوتی۔ ہم کہتے حضور کبھی بھولے ہی نہیں، آج ہم بھول گئے ہیں لہذا چھوڑو نماز کو، نئے سرے سے دوبارہ پڑھو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بھلایا اپنی حکمت کے پیش نظر۔ ایک صحابی ہیں حضرت طفیل ابن عمر دوسی، بھول گئے۔ اسلام لانے سے پہلے ابو جہل کے مہمان آ کر رہے۔ ابو جہل نے سمجھایا کہ ذرا خیال کرنا، یہ بیت اللہ کی طرف نہ جانا، وہاں ایک شخص رہتا ہے جس نے ایک نئے دین کا اعلان کر رکھا ہے، اور اس کے دین کی وجہ سے لوگوں میں انتشار ہے، افتراق ہے، نئی بات اس نے لا کر پیش کر دی ہے کہ جی تمہارے 360 سارے غلط، میرا ایک ٹھیک ہے۔ عجیب بات ہے، 360 غلط، ادھر جمہوریت ہے، ادھر ایک اکیلا ہے،
یہ کہتا ہے وہ ایک ٹھیک ہے اور تمہارے 360 سارے غلط ہیں. بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے سارے غلط ہوں ایک ٹھیک ہو؟ خیال کرنا ادھر نہ جانا، کہیں اس کی آواز کان میں پڑ گئی تو کہیں ایسا نہ ہو تم بھی متاثر ہو جاؤ. یہاں تو باپ بیٹے کا نہیں رہا، بیٹا باپ کا نہیں رہا، ماں بیٹی سے جدا، بیٹی ماں سے جدا، رشتہ داریاں قطع ہو رہی ہیں اس کی وجہ سے. کوئی اس کو اپنا آقا مان لیتا ہے، اس کی بات مان کے ادھر چلا جاتا ہے. بیٹا ہے تو اب باپ اس کا مخالف ہو رہا ہے، باپ ادھر چلا گیا تو بیٹا مخالف ہو رہا ہے. یہ پوری برادری کے اندر خاندانوں میں انتشار افتراق پیدا ہو رہا ہے. خیال کرنا ادھر نہ جانا. اس نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے. صبح قضاء حاجت کے لیے وہ اٹھا. ابو جہل کو اطمینان نہیں ہو رہا، اسے پھر بھی بڑی بے چینی ہے. بے چینی ہے کہیں بھول بھال کے چلا نہ جائے. ابو جہل نے روئی اٹھائی اور اس کے کانوں میں ڈال دی، دونوں کانوں میں. روئی کانوں میں ڈال دی کہ اگر غلطی سے ادھر پہنچ بھی گیا تو کم از کم وہاں محمد ابن عبداللہ کی آواز ان کے کان میں نہ پڑ جائے. یہ چلے گئے، قضاء حاجت کے لیے گئے اور چلتے پھرتے گھومتے گلیوں میں پہنچ گئے. وہاں بھولے سے پہنچ گئے، قصدن نہیں. راستہ بھول گئے یا گلیوں کا نئے آدمی تھے، مہمان تھے، پتہ نہیں چلا. وہاں پہنچ گئے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے اور قرآن کریم کی تلاوت فرما رہے تھے. فجر کی نماز یا نوافل ہوں گے. تو وہ بھینی بھینی میٹھی میٹھی سریلی آواز اس کے کانوں تک پہنچ گئی. کانوں میں روئی ڈال بھی دی جائے تو بھی کان بالکل بند نہیں ہوتے، کچھ نہ کچھ آواز پھر بھی آتی ہے. تھوڑی سی آواز آئی تو بڑا مزہ آیا اس کو. جب مزہ آیا تو کہنے لگا کہ بھئی یہ کیا ہے، مصیبت ہے، کان میں روئی ڈالی ہوئی ہے، نکالو اس کو، بہترین آواز ہے. ٹھیک ہے ابو جہل نے، میرے میزبان نے مجھے منع کیا ہے، لیکن سمجھ میں آئے گی تو قبول کر لیں گے، نہیں سمجھ میں آئے گی تو میں کوئی بچہ تھوڑی ہوں، کوئی بات نہیں. روئی نکال دی کانوں سے اور آواز سننے لگے. جب آواز سنی قرآن پاک کی، آواز سننے کے بعد متاثر ہوئے، سوچ میں پڑ گئے کہ بات تو غلط نہیں کہہ رہے. عربی زبان میں قرآن ہے، وہ خود بھی عربی دان ہیں، عربی ان کی زبان ہے، سمجھ رہے ہیں قرآن کیا کہتا ہے. اور پھر قرآن کسی آدمی کا کلام نہیں، کسی شاعر کا کلام نہیں، کسی بندے کا کلام نہیں، یہ اللہ کا کلام ہے. جس طرح وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اسی طرح اس کا کلام بھی کلاموں کا بادشاہ ہے. اثر دکھایا اس نے، قریب چلا گیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست نبوت پر بیعت کر لی، مسلمان ہو گیا. یہ بھی بھول گیا اور اس کا بھولنا ہدایت کا سبب بن گیا. کبھی کبھی اللہ رب العزت خود کسی کو بھلا دیتا ہے، ہدایت جو دینا تھی. عزیز دوستو، قافلہ بھول گیا، راستہ کوئی اور تھا، چل پڑا کسی اور راستے پر، اور اس راستے پہ چل پڑا جس راستے میں وہ کنواں تھا جس میں یوسف تھے. میرے دوستو، ادھر تو یہ ہوا، اور یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالنے کے بعد بھائیوں نے وہاں الگ میٹنگ شروع کر دی کہ اب یہ کام تو ہو گیا، یوسف کو ہم نے اپنے ابا سے جدا تو کر دیا، ہم نے ان کو کنویں میں تو پھینک دیا، یہ تو یہاں ختم ہو جائے گا، ان کی طرف سے تو مطمئن ہو جاؤ. لیکن اب ابا حضور کو جا کر کیا جواب دیں گے؟ انہوں نے پوچھنا ہے یوسف کدھر ہے. میں تمہیں کہہ رہا تھا انی لیحزننی ان تذهبوا به واخاف ان یاکلہ الذئب. ابا نے کہا تھا یوسف کی روانگی کے وقت مجھے یہ خطرہ ہے، یہ خدشہ ہے
کہ کہیں تم ادھر ادھر چلے جاؤ اور میرے یوسف کو کوئی بھیڑیا نہ اٹھا کے لے جائے. ابا نے یہ بات پہلے ہی کہہ دی تھی. اب یوسف ہمارے ساتھ نہیں ہے, ہم یوسف کو چھوڑ کے جا رہے ہیں. ابا کو کیا جواب دیں گے؟ سر جوڑ کے بیٹھ گئے کہ بات بہت بڑی ہے. یوسف کا پیارا تھا, یوسف سے ایک لمحہ بھی وہ الگ رہنا برداشت نہیں کرتے تھے, اور اب ہم نے ان کی نظروں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اوجھل کر دیا ہے. باپ ہمیں دیکھے گا, ہمارے ساتھ یوسف نہیں ہوگا, بے چین ہوگا, مضطرب, پریشان ہو جائے گا. سوچو سوچو کہ ابا کو جواب کیا دینا ہے. سوچنے کے لیے بیٹھ گئے. ایک نے کہا یار پریشان کیوں ہوتے ہو؟ ابا نے کہا تھا نا کہ مجھے یہ خدشہ ہے کہ تم کہیں ادھر ادھر چلے جاؤ گے اور میرے بیٹے کو بھیڑیا اٹھا کے لے جائے گا. بس یہی بات کہہ دو. ابا کو خدشہ تو تھا نا, یہاں جنگل میں بھیڑیے ہوتے بھی ہیں, اسی لیے تو انہوں نے خدشہ ظاہر کیا تھا. تو یہی بات کہہ دو. چنانچہ یوسف علیہ السلام کے کرتے کو جھوٹا موٹا خون لگا لیا. وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ, جھوٹا خون جو یوسف کا نہیں تھا, کسی جانور کو ذبح کر کے اس کا خون لگا لیا ہوگا. پورا کرتا خون سے تر بتر کر لیا اور اس کو اب لے کے آ رہے ہیں, لکڑی پہ لگا لیا, یہ علم بن گیا اور آ رہے ہیں. قرآن کہتا ہے وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ, عشاء کے وقت ابا کے پاس آ رہے ہیں. اور کیسے آ رہے ہیں؟ 10 تو تھے نا, جلوس کی شکل بنائی ہوئی ہے. آ رہے ہیں یبکون, ماتم کنا ہے, ہائے یوسف ہائے یوسف ہائے یوسف, رو رہے ہیں, پیٹ رہے ہیں, آنسو بہا رہے ہیں. وجاؤ اباہم عشاء یبکون, یبکون کا معنی روتے ہوئے, ماتم کرتے ہوئے آ رہے ہیں. ہائے یوسف ہائے یوسف, یوسف بچھڑ گیا, یوسف بڑا پیارا تھا, یوسف بڑا دلارا تھا. آ گئے, آواز آئی رونے کی. یعقوب علیہ السلام کے کان پہ آواز آئی. بیٹے تھے نا, تو ابا نے آواز تو پہچان لی کچھ کچھ کہ ہیں تو وہی. کیا ہو گیا ان کے ساتھ؟ ان پر کیا قیامت آ گئی؟ یہ کیوں روتے ہوئے آ رہے ہیں؟ یہ کیوں پیٹ رہے ہیں؟ کیوں شور کر رہے ہیں؟ کیوں بویلا کر رہے ہیں؟ ان کے ساتھ ہوا کیا؟ اچھے خاصے تو گئے تھے. کبھی کبھی رونا ڈرامے کے لیے بھی ہوتا ہے. قرآن کریم نازل نہ ہوتا تو ہمیں یہ پتہ ہی نہ چلتا کہ ڈرامہ بازی بھی لوگ کرتے ہیں بعض اوقات. قرآن نے بتایا کہ یہ جھوٹے تھے, خون جھوٹا لگایا تھا اور رو رہے تھے. یقیناً جب یہ جھوٹے ہیں, خون بھی جھوٹا ہے, یوسف کو خود پھینکا ہے, تو پھر ان کا رونا, یہ رونا ڈرامہ ہے, حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں. آ گئے. یعقوب علیہ السلام نے پوچھا بیٹو کیا ہو گیا؟ کیا قیامت آ گئی؟ کیا نقصان ہو گیا؟ کس نے مارا؟ کیوں پریشان ہو؟ کیا صدمہ ہے؟ کہنے لگا ابا جی مت پوچھئے. یا ابانا انا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فاكله الذئب وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. روتے ہوئے کہہ رہے ہیں ابا جی یوسف بچھڑ گیا, یوسف کو بھیڑیا لے گیا, اتنا پیارا ہمارا بھائی. تصویر بہا رہے ہیں, مگر مچھ کے آنسو بہ رہے ہیں اور رو رو کے کہہ رہے ہیں ابا جی آپ تو ہماری بات پہ یقین نہیں کریں گے, لیکن ہم بات سچی کر رہے ہیں. وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ.
ہم سچ کہہ رہے ہیں لیکن آپ ہماری بات پر بھروسہ نہیں کریں گے. بھئی یعقوب علیہ السلام نے انہیں یہ کہا ہوتا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، پھر یہ بعد میں کہتے ابا جی آپ ہماری بات پہ بھروسہ نہیں کر رہے، ہم سچ کہہ رہے ہیں. پہلے ہی کہہ رہے ہیں آپ ہماری بات مانیں گے نہیں، اس لیے کہ پتا تھا نا کہ ہم ڈرامہ کر رہے ہیں. یہ ڈرامے بہت پرانے ہیں. مگرمچھ کے آنسو، پتا چلتا ہے صاف صاف پتا چلتا ہے کہ یہ رونا صرف زبان کی حد تک ہے. ہائے حسین ہائے حسین، آپ بھی سنتے رہتے ہیں. یہ مگرمچھ کے آنسو ہیں، مگرمچھ کے. یہ ڈرامہ ہے، وہ بھی ڈرامہ تھا، یہ بھی ڈرامہ ہے. اس میں بھی کوئی حقیقت نہیں تھی، اس میں بھی کوئی حقیقت نہیں. انہوں نے بھی خود ظلم کیا، خود نقصان پہنچایا، خود تنگ کیا اور خود ہی رونے لگے. انہوں نے بھی یہی کیا، انہوں نے بھی رویا جرم چھپانے کے لیے، یہ بھی رو رہے ہیں جرم چھپانے کے لیے. لیکن جرم نہ ان کا چھپے گا نہ ان کا چھپے گا. قریب ہے یارو قیام محشر، چھپے گا کشتوں کا خون کیوں کر، جو چپ رہے گی زبان خنجر، لہو پکارے گا آستی کا. رو رہے ہیں. ابا نے پوچھا کیا ہو گیا؟ کہتے ہیں جی یوسف کو بھیڑیا اٹھا کے لے گیا. کیسے؟ تم تو کہتے تھے ہم بڑی طاقت والے ہیں، ہم بڑی جماعت ہیں، ہمارے پاس قوت ہے. کہاں گئی تمہاری قوت؟ کہاں گئے تمہارے وعدے؟ کہنے لگے انا ذهبنا نستبق وترکنا یوسف عند متاعنا فاکلہ الذئب. ہم وہاں گئے ایک دوسرے سے دوڑ میں مسابقت کے لیے، بھاگے دوڑے. یوسف کو ہم نے اپنے سامان کے پاس بٹھا دیا کہ آپ چھوٹے ہیں ہمارے ساتھ، آپ بھاگ نہیں سکتے، آپ یہاں بیٹھے، ہم مقابلہ بازی کرتے ہیں. تو یوسف کو بٹھا کے ہم روانہ ہو گئے. پیچھے ہمیں پتہ ہی نہیں چلا، بھیڑیا آیا اٹھا کے لے گیا، کھا گیا. اور آپ کو تو ہم دنیا بھر کی سچائیاں آپ کے سامنے لا کے رکھ دیں، آپ نے پھر بھی کہنا ہے تم جھوٹ کہتے ہو، آپ ہماری بات نہیں مانیں گے. وما انت بمؤمن لنا، لیکن ہم ہیں سچے. ولو کنا صادقین، ہیں سچے لیکن جھوٹے تھے. جھوٹے تھے نا، تقیہ کر رہے تھے کہ جی نہیں جی ایسا ہوا ہے، بھیڑیا اٹھا کر لے گیا ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں. فرمایا دلیل، کوئی پروف؟ یوسف کو بھیڑیا کھا گیا، کوئی ثبوت؟ ایک نے لا کر وہ کرتا دکھا دیا کہ ابا جی یہ دیکھیں، یہ پورا کرتا خون سے تربتر ہے، یہ دلیل ہے، یہ ثبوت ہے اس بات کا کہ یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا کھا گیا. یہ خون یوسف کا ہے. سچ بتاؤ وہ خون یوسف کا تھا؟ بولو بولو، یوسف کا تھا؟ یہ تو خود انہوں نے بنا کے لگا دیا تھا اس واقعے کی یاد لوگوں کو تازہ کرنے کے لیے. یہ ان کا نہیں، نہ یہ خون ان کا ہے، نہ یہ گھوڑا ان کا ہے، نہ یہ پگڑی ان کی ہے، نہ یہ دستار ان کی ہے، نہ یہ پنگھوڑا ان کا ہے. سب کچھ ان کا اپنا بنایا ہوا ہے. سیکھ لے لیا نا یوسف علیہ السلام کے بھائیوں سے کہ یوں، وہ تو سامنے نبی تھے، وہاں تو بات جھوٹ چلتا نہیں تھا، یہاں تو چل جاتا ہے. یعقوب علیہ السلام نے کہا دلیل کیا ہے، ثبوت کیا ہے تمہارے پاس؟ کہنے لگے یہ کرتا. یعقوب علیہ السلام نے فرمایا اچھا یہ کرتا یوسف کا ہے. کبھی حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا مصر سے چلا تھا، جو یوسف علیہ السلام نے بھیجا تھا میرے ابا کو دے دینا،
رو رو کے ان کی آنکھیں ختم ہو چکی ہیں، یہ کرتا ان کو دینا، اس کرتے کو اپنی آنکھوں پہ لگائیں گے تو ان کی بینائی ٹھیک ہو جائے گی۔ اور کرتا مصر سے چلا، کنعان میں یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں لاجد ریح یوسف لولا ان تفندون، لوگوں مجھے پاگل نہ کہنا، مجھے دیوانہ نہ کہنا، آج مجھے یوسف علیہ السلام کی خوشبو کی لپٹیں بے قرار کر رہی ہیں۔ کرتا چلا تھا، کرتا ابھی شہر میں نہیں پہنچا کرتا، یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں مجھے یوسف کی آج خوشبو آ رہی ہے۔ یہ اس کرتے کی خوشبو تھی جو ابھی شہر میں داخل نہیں ہوا تھا کہ خوشبو پہلے آ رہی تھی، اور یہ کرتا یوسف کا، خون یوسف کا لگا ہوا اور پتہ ہی نہیں چل رہا، جھوٹ کھل گیا۔ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ بھیڑیا میرے یوسف کو کھا گیا، بھیڑیے میں یہ جرت کہاں ہے؟ وہ بھیڑیا تھا، بھائی نہیں تھا۔ بھائی نقصان پہنچاتے ہیں، اپنے ہی گراتے ہیں نشیمن پہ بجلیاں۔ وہ بھیڑیا تھا، بھیڑیا، اور بھیڑیے کی مجال نہیں ہے کہ وہ نبی پہ حملہ کر سکے۔ بھیڑیے پر یہ مجال نہیں، کوئی درندہ نبی پہ حملہ نہیں کر سکتا۔ میں کہتا ہوں نبی پہ حملہ تو دور کی بات ہے، بھیڑیے کو جب یہ معلوم ہو جائے، درندے کو جب یہ معلوم ہو جائے، شیر کو جب یہ معلوم ہو جائے کہ اس بندے کی نسبت پیغمبر سے ہے، تو وہ درندہ اس نسبت والے کو بھی کچھ نہیں کہتا۔ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ ہے، جا رہے ہیں، جنگل سے گزر رہے ہیں، سامنے سے شیر دوڑتا ہوا آیا، اور شیر درندہ ہے، چیر پھاڑ کے کھا جاتا ہے آدمی کو۔ سامنے سے آتا نظر آیا، بڑا خوش آ رہا ہے کہ مجھے نوالا مل گیا، میری خوراک مل گئی۔ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ کے قریب جب پہنچا تو حضرت سفینہ نے کہا ٹھہر، میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ادنا غلام ہوں۔ اتنی بات کہی صحابی رسول نے کہ اس شیر نے گردن جھکا دی، اور پھر جنگل کا جتنا راستہ انہوں نے طے کرنا تھا شیر ان کے ساتھ ساتھ چلتا رہا، اور حضرت سفینہ نے جنگل کا وہ راستہ طے کر لیا۔ مجال نہیں تھی کہ کوئی موذی جانور قریب آ سکے۔ اور موذی اور درندے صحابہ پہ حملہ نہیں کرتے، نبی پہ حملہ کریں گے۔ افریقہ کے جنگل میں صحابہ کرام نے چھاونی بنانی ہے، سربراہ لشکر نے اعلان کیا جنگل کے باہر کھڑے ہو کر کہ او جنگل کے درندوں، جنگل کے موذی جانوروں، اتنی دیر میں اس جنگل کو خالی کر دو، یہاں محمد کے غلام آ کے بسیرا کرنے والے ہیں، خالی کر دو۔ تاریخ بتاتی ہے کہ سانپ اپنے بچوں کے ساتھ نکل رہا تھا، شیر اپنے بچوں کو منہ میں لیے ہوئے جا رہا تھا، بھیڑیے اپنے بچوں کے ساتھ نکل رہے تھے، آنن فانن درندوں سے پورا جنگل خالی ہو گیا۔ میرے دوستو، نبی پہ شیر کا حملہ، نبی پر بھیڑیے کا حملہ، نبی پر کسی درندے کا حملہ ناممکن ہے، اور درندے کسی صحابی پہ حملہ نہیں کرتے تو نبی پہ کیسے حملہ کریں گے؟ یعقوب علیہ السلام نے کہا جھوٹ بولتے ہو، تم جھوٹ بول رہے ہو، لیکن یہ کرتا سچ کہہ رہا ہے۔ تم جھوٹ کہتے ہو لیکن کرتا سچ کہہ رہا ہے کہ یہ خون نبی کا نہیں۔ اور پھر بھیڑیا بڑا سمجھدار تھا، بڑا عقل مند تھا، بڑا فہیم تھا کہ اس کو نبی کا تو خیال نہیں آیا، اسے تو چیر پھاڑ کے کھا گیا، کرتے کا خیال رہا۔ اس کرتے کو اس نے بڑی سلامتی کے ساتھ اتار کے ایک طرف رکھ دیا، اور پھر نبی کو کھانے کے بعد اس نے کرتے کو اٹھا کے اس خون میں ڈال دیا۔ بڑا سمجھدار بھیڑیا تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، بل سولت لکم انفسکم امرا،
یعقوب علیہ السلام نے فرمایا یہ تمہارا ڈرامہ ہے، تمہارا، حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں، جھوٹ بولتے ہو۔ یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا کھا گیا، بھیڑیے کی مجال نہیں ہے وہ کسی نبی پہ حملہ آور ہو سکے۔ صحابی کو حملے کا نشانہ نہیں بناتا، نبی کو کیسے بنائے گا؟ آپ کہیں گے کہ موذی نے ابو بکر صدیق کو تو ڈنگ مارا تھا نا، موذی نے ابو بکر صدیق کو ڈنگ مارا تھا، اب تک مارتا ہے، اب تک مارتا ہے۔ کیوں مارا؟ میرے دوستو، حضرت سفینہ نے بتا دیا تھا شیر کو میں نبی کا غلام ہوں، وہ وہیں رک گیا۔ افریقہ کا جنگل خالی کرتے ہوئے صحابہ کرام کے سربراہ نے، لشکر کے سردار نے بتا دیا تھا ہم نبی کے غلام آ رہے ہیں، نسبت بتا دی تھی، اور حضرت ابو بکر صدیق پر اس نے آتے ہی حملہ کر دیا۔ صدیق اکبر کو یہ موقع ہی نہیں ملا کہ یہ بتاتے کہ میں نبی کا غلام بیٹھا ہوں، نسبت کا اس کو پتہ نہیں، اس نے ڈنگ مار دیا۔ میرے دوستو، موذی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کا بھی احترام کرتا ہے، لیکن جو احترام نہیں کرتا، جو موذی حضور کی نسبت کا بھی احترام نہیں کرتا، میں کہتا ہوں وہ کائنات کا بدترین غلیظ ترین موذی ہے۔ موذی بھی احترام کرتا ہے نبی کا، نبی کی نسبت کا حیا کرتا ہے، صحابہ کی نسبت ہے نبی سے، ابو بکر صدیق کی نسبت ہے نبی سے، عمر فاروق کی نسبت ہے نبی سے، تو دشمن موذی جانور اس نسبت کا لحاظ کرتے ہوئے صحابہ کا احترام کرتا ہے، اور جو اس نسبت کا لحاظ نہیں کرتا، جو صحابہ کو ڈستا ہے، اس کے لیے میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ وہ کائنات کا بدترین غلیظ ترین موذی ہے، جس کو نبی کا حیا نہیں ہے، جس کو صحابہ کا حیا نہیں ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا بل سولت لکم انفسکم امرا، یہ تمہارا ڈرامہ ہے، ڈرامہ۔ اللہ نے فرمایا میرے یعقوب، تیرا بیٹا تجھ سے بچھڑ گیا، بڑا پیارا تھا، یقیناً پیاری اولاد ساری پیاری ہوتی ہے، لیکن ہر ایک کے الگ الگ دل میں خانے ہوتے ہیں۔ اولاد ساری پیاری ہوتی ہے، لیکن پھر ان میں بھی کچھ درجات ہوتے ہیں، کسی سے زیادہ پیار ہے، کسی سے تھوڑا کم ہے، پیار تو سب سے ہے۔ اللہ نے فرمایا یعقوب تیرے لیے یہ بہت بڑا صدمہ ہے، یقیناً تو پریشان ہے، تو بے چین ہے، تو مضطرب ہے۔ یا اللہ پھر میں کیا کروں؟ فرمایا فصبر جمیل، تیرا بیٹا بچھڑ گیا، یہ بتا رہے ہیں اسے بھیڑیا کھا گیا، تو صبر کر، واللہ المستعان علی ما تصفون۔ رب نے کہا یعقوب تو میرے پہ چھوڑ دے، میں جانوں، یوسف جانے، تو پریشان نہ ہو۔ یعقوب علیہ السلام نے صبر کیا، کیا کیا؟ ماتم نہیں کیا، واویلا نہیں کیا، احتجاج نہیں کیا، چہرہ نہیں نوچا، کپڑے نہیں پھاڑے، چہرے پہ تماچے نہیں مارے، فصبر جمیل، صبر کا مظاہرہ فرمایا، اور اللہ نے کہا میرے یعقوب پریشان نہ ہو، واللہ المستعان علی ما تصفون، میرے پہ بھروسہ کر، مجھ پہ یقین کر، پریشان نہ ہو، مت تلاش کر یوسف کو، یہ اب میرا کام ہے، مارنے والوں نے اپنا کام کر دیا، اب میں اپنا کام کرنے والا ہوں۔ وہ مٹانا چاہتے تھے، میں بچانا چاہتا ہوں، وہ تکلیف دینا چاہتے ہیں، میں راحتوں میں اس کو کھلانا چاہتا ہوں، یہ اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں، میں اس کو تخت شاہی پہ بٹھانا چاہتا ہوں، پریشان نہ ہو، اب میں جانوں اور میرا کام جانے۔ یعقوب علیہ السلام نے صبر کیا،
اور ادھر حضرت یوسف علیہ السلام کہاں ہیں؟ کنویں میں. کہاں ہیں؟ کنویں میں. قافلہ بھول گیا راستہ، چلتے ہوئے ادھر آ گئے. پانی ختم ہو چکا تھا، پریشان تھے، چلو جی کنواں آ گیا، پانی بھر لیتے ہیں یہاں سے. ان کو کیا پتا کہ یہاں پانی نہیں، یہاں نبوت سے نسبت ہو جائے گی، رنگے جائیں گے. یہاں آئے، ڈول لٹکایا اس کنویں میں پانی حاصل کرنے کے لیے. اللہ نے فرمایا جبرائیل یہ ڈول آ رہا ہے، میرے یوسف کو اٹھا کے اس ڈول میں بٹھا دے. اب یوسف علیہ السلام ڈول میں بیٹھ گئے. اب ڈول میں کتنا پانی آئے گا؟ 5 کلو آئے گا، 10 کلو آ جائے گا. پانی کا وزن 5 کلو 10 کلو، اور یہ نبوت کا وزن کوئی حد و حساب ہی نہیں. حضرت علی بن ابی العاص رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی، آقا آپ میرے کندھوں پہ بیٹھ کر یہ بیت اللہ سے 307 بتوں کو ہٹا دیں. میں آپ کے کندھوں پہ بیٹھوں گا، گستاخی ہے، آپ میرے کندھوں پہ بیٹھ جائیں. آقا نے فرمایا علی تو نبوت کا وزن برداشت نہیں کر سکے گا. آپ اونٹنی پہ سوار ہوتے تھے، جب آپ پر وحی کا نزول ہوتا تھا تو اونٹنی چل نہیں سکتی تھی، بیٹھ جاتی تھی. وزن ہے نبوت کا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کی ران پر سر رکھ کر آرام فرما رہے ہیں کہ وحی آنا شروع ہو گئی. اب اس کا وزن اتنا کہ اس صحابی رسول کو یوں محسوس ہوا کہ میری ران آج گئی، ٹوٹ گئی. نبوت کا وزن اتنا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے جس پتھر پہ کھڑے ہو کر بیت اللہ کی تعمیر کی تھی، چنائی کر رہے تھے، حاجی لوگ آج بھی جا کر مقام ابراہیم کو دیکھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے پیروں کے نشان اس پتھر میں ثبت ہیں. پتھر میں نشان، پیر دھس گیا نبوت کا. پتھر کتنا ثقیل، کتنا شدید اور کتنا سخت ہوتا ہے. کتنی وزنی چیز ہو لیکن پتھر میں دھستی نہیں. یہ نبوت کا وزن تھا، پتھر میں دھس گیا. آج بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. میں قربان جاؤں صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تیری عظمت پر. 3 میل مکہ سے غار ثور تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر لے گئے. جن لوگوں نے عمرہ کیا ہے یا حج کیا ہے وہ دیکھتے ہیں، جانتے ہیں کہ غار ثور کا راستہ اس پہاڑی کا کتنا دشوار ہے. بغیر کسی وزن کے اکیلا آدمی جانا چاہے تو 2.5-3 گھنٹے لگ جاتے ہیں. تھک ہار کے بندہ راستے میں بیٹھ جاتا ہے، پھر چلتا ہے، پھر بیٹھ جاتا ہے، پھر چلتا ہے. بڑی مشکلوں سے وہاں آدمی پہنچتا ہے اکیلا، کوئی وزن نہ ہو. اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ نے وہ قوت عطا کی تھی نسبت پیغمبر کی وجہ سے. وہ قوت عطا کی اللہ رب العزت نے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کندھوں پہ بٹھا کر غار ثور تک پہنچایا. یوسف علیہ السلام بیٹھ گئے ڈول میں. اب وہ ڈول جس میں 5 کلو 10 کلو پانی آ سکتا تھا، اس کو اب کھینچے کون؟ پانی کا وزن تو ہے نہیں، اور اس کنویں میں پانی تھا کہاں جس کو وہ حاصل کرتے پیتے؟ نبوت کا وزن. میرے دوستو، اللہ رب العزت نے جبرائیل امین کو بھیجا تھا نا، اور حضرت جبرائیل نے اپنے پر بچھا دیے تھے. جب یہ ڈول آیا حضرت یوسف علیہ السلام اس میں بیٹھے تو نیچے جبرائیل کے پر بھی تھے. جبرائیل امین نے مدد کی، جبرائیل نے اٹھایا، جس کی وجہ سے انہیں پتہ ہی نہ چلا کہ یہ کتنا وزن ہے.
کتنا خوش نصیب ہے وہ انسان جس کے ڈول کی نسبت نبی سے ہو جائے، جس کے ڈول میں نبوت بیٹھے۔ وہ ڈول بڑا قیمتی، تو مجھے کہنے دو جس ڈول میں نبی بیٹھے وہ ڈول قیمتی، اور غار ثور میں جس گود میں نبی لیٹے وہ گود قیمتی۔ اس ڈول کی عظمت کا بھی کوئی حد و حساب نہیں، اور اس گود کی عظمت کا اور گود والے کی عظمت کا بھی کوئی حد و حساب نہیں۔ یہ نسبت پیغمبر ہے۔ یہ کیا ہے؟ نسبت پیغمبر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو نسبت ہو گئی، صدیق اکبر کی گود کی نسبت ہو گئی، ڈول کی نسبت ہو گئی، تو جس چیز کی نسبت محمد الرسول اللہ سے ہو گئی، جس چیز کی نسبت اللہ کے پیغمبر سے ہو گئی، تو اللہ رب العزت نے اس چیز کو بھی اونچا کر دیا، اس چیز کو بھی بلند و بالا کر دیا۔ آؤ آج اس بات کا عہد کرو کہ ہم اپنا رشتہ، اپنا تعلق، اپنا واسطہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مضبوط کریں گے۔ کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ اللہ کے دین سے اپنا رشتہ جوڑو، نبی سے جوڑو، صحابہ سے جوڑو، نبی کی تعلیمات سے اپنا رشتہ جوڑو، مساجد کے ساتھ اپنا تعلق قائم کرو۔ دنیا میں بھی سربلندی سرفرازی ہے اور آخرت میں بھی سربلندی اور سرفرازی کرو گے، اپنی نسبت جوڑو گے نبی کے ساتھ، صحابہ کے ساتھ، مساجد کے ساتھ، دینی مدارس کے ساتھ، علماء کے ساتھ، انشاءاللہ دنیا و آخرت کے اندر سرخروئی ہو۔ آخر میں ایک گزارش کرنا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں ادھر والے وضو خانے کے ساتھ ٹائنوں والا کام ہو رہا ہے مسجد کا، آپ نے دیکھا ہے نا؟ میں نے پچھلے مہینے آپ سے عرض کیا تھا کہ ایک اور مرحلہ بھی آئے گا۔ پچھلی دفعہ آپ نے وہ مشین، صفائی کی مشین کے لیے آپ نے تعاون کیا، ایک دو آدمی